السلام علیکم۔ حدیث پاک ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ ہم چھوٹے چھوٹے تھے، جب 8ویں 7ویں 9ویں کلاس میں پڑھتے تھے تو یہ ہماری اسلامیات کی کتاب میں ہم نے پڑھی تھی، تو ذہن میں تو بیٹھ گیا کہ یہ واقعی ایسے ہے۔ تو آگے رشوت ہے کیا، یہ کس موقع پہ دی جاتی ہے، کس موقع پہ لی جاتی ہے، تو اس کے بارے میں ہماری عملی زندگی میں ابھی کچھ نہیں تھا، چونکہ ہم چھوٹے تھے، نہ کوئی ایسا موقع آیا، نہ کوئی ہمیں سمجھ آئی اس بات کی۔ تو جو اس زندگی میں پڑھتے گئے وہ پھر پتہ چلتا گیا۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، وہ فرمایا کرتے تھے کہ ابھی آپ چھوٹے ہو تو آپ دیکھ رہے ہوگے کہ فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، فلاں بڑا اچھا ہے، سنتے ہوگے لوگوں کے بارے میں، دیکھتے ہوگے ٹی وی میں ادھر ادھر، لیکن جب آپ عملی زندگی میں جاؤ گے تو آپ دیکھو گے کہ سب کتے کے بچے ہیں۔ یقین جانیں یہ جملہ لگتا تو لفظوں کے لحاظ سے تو برا لگتا تھا، لیکن ہمارے دل میں یہ بیٹھ گیا، اور سب کی بات نہیں ہے، وہ لفظ ہے مجموعی طور پہ انہوں نے کہہ دیا، لیکن عملی زندگی میں بعد میں پتہ چلا کہ کافی حد تک یہ حقیقت کے قریب ہے۔ کیسے لوگ رشوت لیتے ہیں؟ اب رشوت کہتے کسے ہیں؟ ناجائز کام کے لیے، جو اس بندے کا کسی کا حق نہ بنتا ہو، دوسرے کا حق لینے کے لیے، ناجائز طریقے سے لینے کے لیے، اس اتھارٹی کو، اس طاقت کو جو اس کا فیصلہ کرتی ہے، اس کو کچھ نہ کچھ فائدہ دیا جائے، مالی فائدہ دیا جائے یا کچھ اور فائدہ اسے پہنچا دیا جائے تاکہ وہ ہمارے حق میں فیصلہ کرے، یہ رشوت ہے۔ اپنا کام اپنا جائز حق لینے کے لیے، یہ ایک بڑے اللہ والے سید صاحب تھے، ان سے ہم نے پوچھا تھا، بلکہ میرے والد صاحب نے پوچھا تھا کہ یہ تو پتہ ہے ہمیں کہ ناجائز حق لینے کے لیے جو چیز دی جائے کسی کو سے رشوت کہتے ہیں، تو اگر اپنا ہی حق لینا ہو جو بالکل صحیح بنتا ہے، جس میں کوئی ایسی چیز نہیں، تو اس کے لیے مجبور ہو جائے بندہ کہ وہ اگلی جو اتھارٹی ہے وہ پیسے مانگ رہی ہے یا کوئی مفاد مانگ رہی ہے اس کے بدلے میں، تو کیا کیا جائے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجبور آدمی جو ہے نا، اس کے لیے تو حرام بھی کھانا بھی جائز ہوتا ہے، مردار بھی وہ کھا سکتا ہے جب مجبور ہو جاتا ہے، اس کے بغیر اس کا گزارا نہیں، لیکن جہاں تک گزارا ہو سکے گزارا کرنا چاہیے، اور جہاں انتہائی پھر مجبوری کی حالت میں چلے جاؤ تو وہاں پھر اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ سے معافی مانگو۔ یہ کوئی میں فتویٰ نہیں دے رہا، میں تو ایک مثال دے رہا ہوں۔ تو ایک وہ بندہ جو جان بوجھ کے دوسرے کے حق پہ ڈاکہ مار رہا ہے، اس کا حق بنتا ہی نہیں، اپنے حق سے زیادہ لے رہا ہے دوسروں، ظاہر ہے سیدھی سی بات ہے، اگر میرا حق نہیں ہے تو دوسرے کا ہے، کسی کا میں لے رہا ہوں، میرا حق نہیں ہے تو میں کسی دوسرے کا لے رہا ہوں۔ اگر رستے میں جا رہا ہوں کہیں تو مجھے رستے میں کوئی پیسے پڑے ہوئے ملتے ہیں، چلیں لمبی چوڑی بات چھوڑے، ایک 100 روپے کا نوٹ ملتا ہے تو مجھے اٹھا لینا چاہیے، میرا ہے ہی نہیں، وہ میرا نہیں ہے، جب میرا نہیں ہے تو میں کیوں اٹھاؤں، لازمی کسی اور کا ہے۔ تو اگر وہ تو سعودی عرب میں تو یہ حکم ہے کہ جہاں چیز پڑی ہو وہیں رہنے دو، اور یا پھر اس جگہ پہ رکھ دی جائے جہاں ہم چیزیں وہاں رکھتے ہیں تاکہ کسی کی گم شدہ ہوتے وہ آ کے لے لے، لیکن ہمارے یہاں ایسا کام نہیں ہے، یہاں تو لوگ ڈھونڈتے ہیں، اور جو جیبوں سے کاٹ لیتے ہیں وہ وہاں پڑی ہوئی چیز کو کیا سمجھے، وہ ان کے لیے تو مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے۔ لیکن جو اب میرا حق نہیں ہے، وہ میرا نہیں ہے، وہ کسی اور کا ہے، اور وہ لینا زیادتی ہے، اور اس حق کو اس طریقے سے لینا کہ اس منتظم سے، اس افسر سے، اس فیصلہ کرنے والے سے، اس جج سے، اس قاضی سے جس نے اس کا فیصلہ کرنا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ مفاد پہنچایا جائے اور اس کے جواب میں فائدہ اپنا حاصل کیا جائے، یہ رشوت ہے۔ تو یہ حدیث پاک میں تو کوئی شک ہی نہیں، یہ حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے کہ رشوت دینے والا اور لینے والا، اور راشی جو ہے وہ لفظ ہے ہی رشوت دینے والے کے لیے، پہلا لفظ ہے نا راشی رشوت دینے والے کے لیے ہے، لیکن ہمارے ہاں ہم غلط الاستعمال ہو گیا ہے اور ہم سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو رشوت لیتا ہے اسے ہم راشی کہتے ہیں۔ اور جو بڑی برائی میں محسوس کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہم رشوت دینے میں بھی آر محسوس نہیں کرتے۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے ہاں اتنا چلن ہو گیا ہے رشوت کا، پتہ نہیں کیوں اتنا ہو گیا ہے، کیوں؟ یہ اسلامی ایک معاشرہ ہے، اسلامی ملک ہے، 97% مسلمان ہیں، اسلام کے نام پہ بنا ہے، لیکن اس وقت تک یہ ایسا بن گیا ہے، ماحول ایسا بن گیا ہے
کہ کوئی بھی کام آپ نے کروانا ہے، کوئی بھی سرکاری سطح پہ جو سرکاری افسروں کے ذریعے سے کام ہونا ہے، سرکاری افسروں کے ذریعے سے وہ بغیر رشوت کے شاید نہ ہو سکے، اور اگر ہو بھی سکے تو ہمارے ذہن میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ اگر ہم نے کچھ پیسے نہ دیے، کہ اس کو فائدہ نہ پہنچایا تو کام نہیں ہوگا، نتیجہ ہم لوگ اس طرف چل نکلتے ہیں اور بغیر سوچے سمجھے کہ اس کا نتیجہ کیا ملے گا۔ اگر رشوت سے انسان کو کچھ فائدہ مل جاتا ہے، ظاہر ہے جو لینے والا ہے اس کو فائدہ ہوتا ہے، دینے والے کو بھی کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، اس کے بدلے میں کچھ لے ہی لیتا ہے نا وہ، تو جو رشوت لینے والا ہے اس کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ کچھ پیسے مل جاتے ہیں، کسی کا کس کام آتے ہیں، وہ گھر کے کسی استعمال میں آ جاتے ہیں، اپنی کوئی چیز گاڑی خرید لیتا ہے، کوئی گھر خرید لیتا ہے، کوئی اچھے کپڑے خرید لیتا ہے، اچھے جوتے خرید لیتا ہے، کھانا اچھا کھا لیتا ہے، تو بظاہر سے فائدہ ہے اس میں، جس طرح سے قرآن پاک میں منع کیا گیا نا شراب اور جوئے سے، اور ساتھ کہا گیا کہ ان میں کچھ فائدے بھی ہیں، ان میں کچھ فائدے بھی ہیں لیکن ان کے نقصانات فائدے سے کہیں زیادہ ہیں۔ تو فائدہ تو عارضی ہے اور فائدہ دنیاوی ہے، لیکن نقصان کیا ہے بھلا؟ اب اگر اس میں بھی کسی کو شک ہے تو وہ میرا خیال ہے، میں سمجھتا ہوں مومن ہی نہیں ہے، مسلمان ہے ہی نہیں۔ جس کو اس میں بھی شک ہو کہ رشوت دینے اور لینے سے بندہ جہنمی ہو جاتا ہے، اس حدیث میں جس کو شک ہو، مجبور آدمی کی مثال میں نے پہلے دی ہے کہ اس کو ایک سائیڈ پہ رکھ لیں، جو بیچارہ ہر حال میں پھنس گیا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے، تو اس کے لیے تو مردار کھانا بھی جائز ہے۔ لیکن جو عام حالات میں دنیاوی فائدے کے لیے، ہلکے پھلکے فائدے کے لیے، اور دنیاوی فائدہ ہمیشہ ہلکا پھلکا یاد رکھیں، چاہے وہ کروڑوں کا کیوں نہ ہو، تو اس کے لیے اپنا فیصلے ہی بدل دیتا ہے، ایک آدمی کے حق کو چھین کے دوسرے کو دے دیتا ہے۔ تو اس میں کتنی لمبی برائیاں ہیں، حق چھیننا کسی کا، اور چھیننا بھی اس کا جو مظلوم ہے، اور دوسرے کو دینا ناجائز طریقے سے دینا، اور تیسرا اپنا فائدہ اٹھانا، وہ اپنا فائدہ خواہ مخواہ اٹھا لینا درمیان میں، جس کا قطعاً کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، یعنی ایک جج بنا ہوا ہے، دو فریقوں کے درمیان وہ فیصلہ کر رہا ہے، تو اس میں اس کا اپنا ذاتی کیا لین دین ہے؟ اس کو تو تنخواہ مل رہی ہے اس کام کی، اسے چاہیے نا کہ سوچ سمجھ کے میں تنخواہ لے رہا ہوں اس کام کی، تو میں نے یہ انصاف کرنا ہے، انصاف کرنے کی تنخواہ لے رہا ہے، بے انصافی کی نہیں ہے۔ تو ایک فرد سے، وہ ایک فریق سے کچھ لے کے دوسرے کے حق میں فیصلہ دے دے، تو یہ اس میں کتنی زیادتیاں شامل ہوگی۔ ایسے نہیں اللہ کے نبی نے کہہ دیا، ایسے نہیں کہہ دیا کہ وہ جہنم میں ہے، اس کے اندر اتنی معاشرتی برائیاں پھیل رہی ہیں کہ ہمارا معاشرہ جو پاکستان کا معاشرہ ہے، یقین کریں اس رشوت نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے۔ جس طرف جائیں، سرکاری ملازموں کے بارے میں تو اب یہ بات زبانیں زد عام ہے کہ سرکاری ملازم جو ہیں وہ تنخواہ لیتے ہیں فارغ بیٹھنے کی، بغیر کام کے تنخواہ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں تنخواہ ہمیں دی جائے، اور ہر سال مطالبہ ہوتا ہے 50%، 100% مزید بڑھا دی جائے۔ چلو اتنی نہیں بڑھتی، کوئی 10، 20، 15، 35% تو بڑھ ہی جاتی ہے نا۔ تو سرکاری ملازموں کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ تنخواہ لیتے ہیں فارغ بیٹھنے کی، اور کام کرنے کے لیے رشوت لیتے ہیں۔ اگر ان سے کوئی کام کروانا ہے آپ نے تو رشوت دیں، جائز کام، اپنا ہی کام کروانا ہے، اس میں کسی کا حق اگر نہیں بھی مارا جا رہا، صرف اپنا ہی حق لینا ہے، کسی کا کوئی بقایا کا بل پھنسا ہوا ہے، کسی کا کوئی اور چیز ہے، تو وہ لینے کے لیے وہ جناب منہ کھول کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ آؤ ہمیں اتنا حصہ دو، اتنے فیصد دے دو۔ ہمارے سرکاری ملازموں میں ایک جی پی فنڈ ہوتا ہے جو اپنے ہی تنخواہ میں سے ہر مہینے کاٹا جاتا ہے، تو اینڈ پہ جب بندہ ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو اکٹھے کرتا ہے، تو جو جی پی فنڈ بنانے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں ہاں جی یہ تو 8 لاکھ روپے آپ کا جی پی فنڈ بن گیا ہے۔ بھئی بن گیا ہے تو میں نے پیسے کٹوایا تھے اس کا ہی بنا نا، تو کہتے ہیں بھئی یہ 8 لاکھ سمجھو میں دے رہا ہوں، اب مجھے بتاؤ۔ تو وہ اس طرح سے بندے کو مجبور کر دیتے ہیں، وہ مجبور ہو جاتا ہے بندہ۔ کوئی سمجھ نہیں آ رہی ہے یہ معاشرہ ہمارا کدھر جا رہا ہے۔ اور میرے اپنے اندازے کے مطابق سرکاری ملازمین جو بااختیار ہیں ان کاموں میں، جو بااختیار ہیں ان کی بات کر رہا ہوں، ان میں سے 70-80% جو ہیں وہ یہی کام کر رہے ہیں۔ ان لوگوں کو توبہ کرنی چاہیے، جو پیچھے ہو چکا ہے اس سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے، اور آگے کے لیے اس معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی اولادوں کو حلال روزی کھلانے کے لیے، اور اپنے پورے معاشرے کو سیدھا کرنے کے لیے آگے سے یہ تہیہ کر لینا چاہیے کہ ہم یہ رشوت کبھی نہیں لیں گے۔